بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم حضرات و خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاتعداد انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں میں شمار فرمایا۔ اسلام نے زندگی کے تعلق سے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ان سارے شعبوں میں انسانیت کی کامیابی کے لیے، اس کے فلاح و بہبودی کے لیے مناسب بروقت حل پیش کیے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں مسلمان جہاں ایمان سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، دین میں کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا کے جتنے میدان ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکے ہیں، ویسا ہی طبی میدان، میڈیکل میدان جو ایک زمانے میں مسلمانوں کے لیے ترے امتیاز تھا، آج بھی یہ میدان ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ورنہ جو مؤمن، جو شخص یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیماری اتارتا ہے اس بیماری کے لیے اللہ نے علاج بھی اتارا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ لا علاج بیماری کا تصور اسلام میں ناممکن ہے، کیونکہ اسلام مستقبل میں آگے بڑھنے، امید کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، مایوسی کا حکم نہیں دیتا۔ جہاں ہمارے آبا و اجداد طب کے میدان میں، میڈیکل لائن میں پتہ نہیں کیسے کیسے انہوں نے علاج کے طور طریقے اپنائے، ایسے طور طریقے جس میں کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ آج کی انگریزی دواؤں میں سائیڈ ایفیکٹ پاتے ہیں، دوا کھاتا ہے فوراً اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ادھر ادھر کے اضافی کچھ دوسری بیماریاں آ جاتی ہیں۔ لیکن اسلامی علاج میں ویسی بات نہیں ہے۔ اسلام کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، مسلمانوں نے بے شمار خدمات پیش کیے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے اس علم کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں۔ طبی مسائل، روزمرہ بہت سارے مسائل آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن میں آج کے درس میں منتظمین جلسہ، CIS کے ذمہ داروں کی طرف سے جن مسائل پر کلام کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، ان مسائل کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ بعض ایسی بنیادی باتیں آپ کے علم میں آ جائیں جس کی وجہ سے آپ میڈیکل مسائل میں خود بخود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس قسم کا علاج کر سکتے ہیں اور کس قسم کا علاج نہیں کر سکتے۔ علماء نے، فقہائے امت نے شروع سے کچھ قاعدے کی، قواعد کی بنیادی باتیں لکھی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں برادرم حافظ طارق، مولانا طارق سوداگر صاحب کو، مولانا امین الرحمن عمری صاحب کو اور مولانا الیاس صاحب کو تشریف لائیں
یہاں اسٹیج پہ جگہ ہے، بیٹھے تشریف رکھیں. علماء نے، فقہا نے کتابیں لکھی. فقہی مسائل میں بنیادی باتیں کچھ ایسی ہیں جن کو قواعد کہتے ہیں. کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہیں کہ ان قاعدوں کی روشنی میں آپ بے شمار مسائل حل کر سکتے ہیں. جدید اور قدیم مسائل، ان مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ان چند بنیادی قواعد کا ذکر کروں گا اور اس کے ساتھ کون سے مسائل ان قواعد کی روشنی میں حل ہوتے ہیں، میڈیکل حل کیسے نکلتا ہے، اس کی مثالیں میں دیتے ہوئے جاؤں گا. ذرا غور کرنے کی بات ہے کیونکہ یہ سب سمجھنے سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان باتوں کو ڈالے گا. سب سے پہلا قاعدہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، الاصل فی المنافع الاباحہ. جتنے فائدے کی چیزیں ہیں اس دنیا میں، جائز فائدے، حرام فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ فائدہ بولے تو سب سے پہلے انٹرسٹ میں جاتا ہے عام طور پر لوگوں کا خیال. جائز فائدے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں یہ سب جو ہے مباح ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، دوائیں بنانا جائز ہے، اور جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ میڈیکل لائن میں بالکل جائز ہے. دو چیزیں ہیں کہ انسان کو بعض چیزیں نقصان دینے والی ہیں، بعض چیزیں نفع دینے والی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یسألونک ماذا احل لہم. اللہ نے فرمایا یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں. قل احل لکم الطیبات، قل احل لہم الطیبات، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. پاک چیزیں جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. تو جتنے فائدے کی چیزیں ہیں، زمین سے بن سکتی ہیں، درختوں سے بن سکتی ہیں، ان سارے چیزوں کا استعمال جائز ہے، مباح ہے. اب اس یہ قاعدے کے تحت آپ پانی، درخت، کانوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں، مٹی سے جو چیزیں بنتی ہیں، اور پتھروں سے، برتنوں سے، اور اسی طریقے سے جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، جی استعمال انسان کا آرام کرنے کے لیے بیڈ ہے، صوفہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کی حرمت کا ذکر اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے حلال ہے. اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان میں، زمین میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ تمہارے استعمال کے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے بنایا. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت اور خوبصورتی کی چیزیں جو نکالی ہیں اور جو پاک ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ حرام نہیں ہے، یہ چیزیں حلال ہیں. تو لہٰذا ان کا استعمال، ایسی چیزوں کا استعمال حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بہت سارے مسائل میں جن کا تعلق دنیا سے تھا خود سے کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی نہیں تھے. جن کا تعلق دنیا سے ہے اور جس کے بارے میں حرمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ان کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ ہر وہ دوا جس میں شریعت کی طرف سے حرمت کا کوئی ذکر نہیں، وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
علاج کیا کرو لیکن حرام کے ذریعے علاج مت کیا کرو. تو جتنے لکوڈ چیزیں ہیں یا منجمد ہونے والی چیزیں ہیں یا آپریشنز ہے یا شعاعوں کے ذریعے ایکس رے کے ذریعے جی چیک اپ کرنا ہے، یا جیسا کہ مولانا عبدالعظیم صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا پچنا لگانے کے ذریعے، اور اسی طریقے سے وہ عضو جو سڑ گیا ہے اور اس کو اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ پورے بدن میں سرایت ہو سکتا ہے، بیماری پھیل سکتی ہے، اس عضو کا کاٹنا، جی یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز ہیں. یہ قاعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو فائدہ مند چیز ہے اس کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے. اسی طریقے سے وہ دوائیں بنانا جو انسانیت کے لیے مفید ہے یہ بھی جائز ہے. اور اسی طریقے سے مادی انسان جانور کے وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی مادہ اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ مادے وہ جانور جن کا استعمال کرنا اسلام میں حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا قاعدہ ہے، انسان کو جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں وہ حرام ہیں. انسان کو جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کا استعمال کرنا میڈیکل لائن میں حرام ہے اور دوسرے لائن میں بھی حرام ہے. یعنی پہلے ہم نے بتایا کہ انسان کے لیے جو چیزیں فائدہ ہو سکتی ہیں اس میں اس کا استعمال بالکل جائز ہے. بالکل اس کے برعکس یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں انسان کو نقصان دہ ہو سکتی ہیں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا علاج کے لیے حرام ہے. شراب یہ کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے. سور کا خنزیر کی چربی یا اس کا گوشت یا اس کا کوئی بھی ٹکڑا اسلام نے حرام قرار دیا، جائز نہیں ہے. گندی چیزیں، پیشاب، بہنے والا خون، جیسا کہ افریقہ کے بعض علاقوں میں بہتے ہوئے خون سے لوگ علاج کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. مردہ چیزیں حرام ہے. میوزک کے ذریعے علاج کرنا، جیسا کہ بعض نفسیاتی بیماریوں کے لیے مغرب کے لوگ علاج کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. اس کے بجائے قرآن کریم کی اچھی تلاوت کے ذریعے آپ اس کا علاج کیجئے، نفسیاتی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے تعویذ اور گنڈے کے ذریعے علاج کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے حرام ہے. کڑے پہننا یا رومانٹزم کے لیے بعض لوگ جو ہے تانبے کی بنگڑی پہنتے ہیں، تانبے کا کڑا پہنتے ہیں، علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ ایسی چیزوں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے بچا سکتی ہیں، اس پر عقیدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ان مادی چیزوں پر بھروسہ رہ جاتا ہے. جادوگروں کے پاس جا کر علاج کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے ایسی جڑی بوٹیاں جو نقصان دہ ہیں، بعض ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، حرام ہے. اور اسی قاعدے کے تحت ایسی چیزوں کا علاج کرنا، ایسی چیزوں کے ذریعے دوا بنانا، علاج کرنا بھی حرام ہے. شریعت نے جن کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، چیونٹی کو مارنے سے، قتل کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. مینڈک کو مارنے سے یا ہدہد کے پرندے کو مارنے سے شریعت نے منع کیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو ایسی چیزوں کو قتل کرنا اور ان کے ذریعے علاج بنانا بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیے، مسلمان کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے علاج اتارا ہے اور پاک چیزوں میں علاج رکھا ہے، اور شریعت نے ایسی کسی چیز کو جس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے ضرور استعمال کے لیے کہا ہے اور اس کو حرام نہیں کیا ہے. حرام ان چیزوں کو کیا ہے
جن میں انسانیت کے لیے نقصان ہے. اور اسی طریقے سے ایسی چیزوں کا علاج کرنا، ایسی چیزوں کے ذریعے علاج کرنا یا دوائیں بنانا، شریعت نے جن کو مارنے کا حکم دیا ہے، کوا اور چپکلی، بچھو یا دیوانہ کتا یا چوہا، ایسی چیزوں سے بھی دوا بنانا حرام ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے بھی علاج کرنا حرام ہے، کیونکہ شریعت نے ایسی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے نشے کی چیزیں، ڈرگس، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپریشن وغیرہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ڈرگس جس کا انسان استعمال کرتا ہے، شراب کی جیسی چیزیں، ایسی نشے کی چیز حرام ہے، افیون وغیرہ کا استعمال. اسی طریقے سے یہ مسئلہ آگے آئے گا پلاسٹک سرجری. پلاسٹک سرجری بغیر ضرورت کے، بعض لوگ جو ہے اور مزید خوبصورت بننے کے لیے پلاسٹک سرجری کرتے ہیں، جیسا کہ مائیکل جیکسن نے کیا تھا. جی اس نے کہا کہ میں گورا بننا چاہتا ہوں، وہ تو کالا تھا لیکن گورا بننا چاہتا ہوں، اس نے پوری پلاسٹک سرجری کی. اور اسی طریقے سے نعوذ باللہ جی بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت جو ہے دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے جوان بنانے کی کوشش کرنا، کہ اپنے آپ کو جوان بنائیں گے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ جوان ہے. پلاسٹک سرجری یا سینے کو منہ بڑا کرنا یا کم کرنا، جی یا ہونٹوں میں صرف خوبصورتی کے لیے، نہیں، یہ جائز نہیں اسلام میں. خوبصورتی کے لیے بغیر ضرورت کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بدلتے ہیں. یا دانتوں کے درمیان جو ہے خوبصورتی بتانے کے لیے جو عورتیں اپنے سامنے کی دو دانتوں کے درمیان جو ہے جگہ بناتی ہیں، بعض لوگ جگہ کو کم کرتے ہیں مختلف قسم سے، یا جو ہے چہرے کے بال جو ہے نوچ کر نکالتے ہیں. شریعت میں ان ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے اگر انسان خوبصورت بننے کے لیے ایسی چیزیں کر رہا ہے. لیکن انسان کے جسم میں کوئی عیب ہے، ایسا عیب جو عام انسانوں میں نہیں ہوتا ہے. عیب کی کوئی چیز، مثال کے طور پر یہ آنکھ کے دونوں بہو اس طریقے سے مل گئے ہیں کہ ایک عجیب سی شکل ہو رہی ہے، یا جو ہے ہونٹوں میں اس قسم کا کوئی نعوذ باللہ کوئی شگاف آ گیا ہے جو ایک عیب، ظاہر عیب ہے. ایسے عیب کو بدلنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرنا حرام نہیں ہے. ذرا دیکھیے اسلام کتنی فطرت کے ساتھ انسان کو حکم دیتا ہے. اسلام کی شریعت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت ہے جس نے انسان کو بنایا اور بالکل حسب ضرورت. لیکن اگر آپ عیب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں یا ضرورت سے زیادہ کچھ کر رہے ہیں، اسلام میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے. تیسرا قاعدہ، تیسری بنیادی بات، یہ فقہی قاعدے ہیں جن کو علماء نے میڈیکل کیا کیا اس میں مسائل، میڈیکل مسائل حل ہوتے ہیں ان قاعدوں کے ذریعے بتائے. لا ضرر ولا ضرار ایک بہت اہم قاعدہ ہے کہ نہ اپنے کو نقصان ہے نہ کسی اور کو نقصان ہے، نہ اپنے کو نقصان نہ کسی اور کو نقصان. علماء نے لا ضرر ولا ضرار کے ایک اور مفہوم بتائے. ضرر کے معنی وہ نقصان جس میں دوسرے کو نقصان ہوتا ہے لیکن اپنے کو فائدہ ہوتا ہے، کسی فائدے کے، اپنے فائدے کی بنیاد پر دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. ضرار کا مطلب یہ کہ اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی اور کا نقصان ہے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، نہ اپنے کو فائدہ نہ کسی کا، نہ اپنے کو نقصان نہ کسی دوسرے کو نقصان. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. بعض لوگ اپنی عورتوں کو نہ ان کا حق دیتے ہیں نہ ان کو طلاق دیتے ہیں، زبردستی روکے ہوئے ہیں. ارے رندے جی سڑ لگو رندے، تب تک دیکھ لیں گے. نہ اس کا حق، نہ نان نفقہ،
جی کچھ بھی نہیں، الگ رکھا ہوا ہے، الگ ہے، نہ اسے طلاق دے رہا ہے اور نہ ہی بیچارہ آزاد کر رہا ہے کہ جائے وہ کسی اور جگہ شادی کرے، اپنی زندگی گزارے، نہیں، اور نہیں اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ اسلام نے کہا جائز نہیں، تم ان کو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو روک کر مت رکھو۔ اور اس طریقے سے کہا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اگر اتفاق سے کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، بیچ میں بچہ ہے، بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور جو ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس دودھ پلانے والی ماں کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ماں یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے اس کے باپ کو نقصان پہنچائے، نہیں، کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی اور کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس قاعدے سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے، حدیث کا ٹکڑا دوسرا ٹکڑا بھی یہ ہے ابو داؤد کی حدیث کا، کہ اگر کوئی شخص کسی اور کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ایسی دوا میڈیکل اسٹور میں مسلمانوں کو نہیں بیچنا چاہیے جس میں دھوکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو نقصان ہے۔ دواؤں میں نمبر 2 کا مال نہیں بیچنا چاہیے۔ اور علماء نے کہا اس قاعدے کے تحت کہ مردوں کا عورتوں کو علاج کرنا اور عورتوں کا مردوں کا علاج کرنا بغیر ضرورت کے، اگر لیڈی ڈاکٹر موجود ہے تو لیڈی ڈاکٹر ہی کے پاس عورتوں کو جانا چاہیے، اور جینٹس ڈاکٹر کے پاس جینٹس ڈاکٹر جانا چاہیے، جینٹس مریضوں کو جانا چاہیے، الا یہ کہ ایسا کوئی اسپیشلسٹ ہو جو لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں عورتیں، خواتین مرد ڈاکٹر کے پاس، جینٹس ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ضرورت کے لیے، جتنی ضرورت اتنی۔ لیکن کیا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں، انہوں جگہ برابر بولتے جی، لوگوں سے برابر نہیں بولتے، وہ ڈاکٹر کے پاس سے علاج صحیح ہوتا۔ بغیر ضرورت کے کیا چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مردوں کا عورتوں کو بغیر ضرورت کے علاج کرنا، عورتوں کا مردوں کو بغیر ضرورت کے علاج کرنا، یہ بہت غلط چیز ہے۔ انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، بہت ساری اس کی معاشرتی بیماریاں آتی ہیں، اور لہٰذا یہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ ہے۔ ضرورت ہے تو علاج کرے، لیکن اگر ضرورت نہیں، عورتوں کے ذریعے عورتوں کا علاج ہو سکتا ہے، مردوں کے ذریعے مردوں کا علاج ہو سکتا ہے، تو بے شک ہر جنس اپنے جنس کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قاعدے کے تحت کہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے، نہ اپنے کو نقصان ہونا چاہیے، علماء نے ایک اہم فائدہ، ایک مسئلہ نکالا کہ بغیر ضرورت کے آپریشن کرنا۔ آج کل کیا ہے، لوگوں کو کاٹ کو ڈالنا بہت آسان ہو گیا ہے، آرام سے، ارے کیا بھی نہیں، آپریشن کر ڈالیں گے، آپریشن کرو کہ اندر کیا بھی نہیں رہتا اندر۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی ایسے مریضوں کو کہ سبحان اللہ کاٹتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ڈاکٹرز جو بچوں کی زچگی کا کام کرتے ہیں، آسانی کے ساتھ، کتنے بچے تم نے؟ ایک، ہاں پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، آپریشن، 2 آپریشن، کب تک جی تمہیں جلگ رہیں گے؟ یہ نعوذ باللہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ضرورت اگر ہے آپریشن کرنے کی تب آپریشن کرنا چاہیے، اور اگر آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دواؤں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طریقے سے آپریشن کرتے ہیں گویا نعوذ باللہ قصاب ہوتا نا، قصاب، اس طریقے سے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والا ہوتا ہے،
تو لہٰذا بہت ہی شریعت کے مسئلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا کوئی آسان نہیں, اور بعض ایسے حالات ہیں کہ نعوذ باللہ علماء نے کہا کہ ایسے مسائل میں قصاص کے طور پر ڈاکٹروں کو قتل تک کر سکتے ہیں اگر یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے عمدن کوئی ایسا علاج کیا جس کی وجہ سے نقصان ہوا. سعودیہ میں جانتا ہوں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مدینے میں ایک چھوٹا سا بچہ اب ختنے کے لیے لے گئے. اب جو ختنے کے لیے لے گئے تو اس نے کرنٹ کے ذریعے اس کو ختنہ کرایا. کرنٹ کے ذریعے اس کو ختنہ جو کرایا, نعوذ باللہ اس کا عضو تناسل پوری طریقے سے بیکار ہو گیا. اب ذرا بتائیے, اسلام میں اگر کوئی شخص انسان کے جو اعضاء ہیں یہ ایک عضو اگر ہے اور وہ اس عضو کو برباد کر دیتا ہے علاج کے ذریعے یا کسی نقصان کے ذریعے, 100 اونٹ دینا ہے. کتنا؟ 100 اونٹ فدیہ. اس کا غرامہ, جو اس کا فدیہ ہے, اس کی جو فائن ہے, اس کو جو دینا ہے تاوان کے طور پر 100 اونٹ دینا ہے. 100 اونٹ کا مطلب یہ 1 لاکھ ریال, کم از کم 1 لاکھ ریال, یعنی کم از کم 10 لاکھ روپے. اور انسان کے بدن میں جو 2 عضو ہیں, مثال کے طور 2 آنکھیں ہیں, اگر دونوں میں سے ایک آنکھ کو اگر کسی نے علاج کے ذریعے بیکار کر دیا, برباد کر دیا, 50 اونٹ دینا ہے. 5 لاکھ, کم از کم 5 لاکھ روپے ایک آنکھ کے بدلے میں اس کو تاوان کے طور پر دینا پڑے گا. اگر دونوں آنکھ خراب کر دیا اس نے تو 100 اونٹ, یہ 10 لاکھ روپے کے قریب. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ سبحان اللہ, ایک انسان کو کسی نے مارا تو ایسا مارا کہ نعوذ باللہ اس کی زبان چلی گئی. زبان ایک زبان ہے, اور قوت تناسل, شرمگاہ بھی بیکار ہو گئی, اور سننے کی طاقت بھی چلی گئی, دماغ پر اثر پڑا. یہ ساری چیزیں. زندہ تھا, 4 دیت دینی پڑی اس کو. 4 دیت. 4 دیت کا مطلب یعنی 40 لاکھ ریال تقریباً اس کو دینا پڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. تو اس طریقے سے انسان کی جان اسلام میں بہت ہی محترم, بہت عزت والی. اگر کوئی شخص کسی کو مار دیا, اوپر کا چمڑا اگر نکلا, گوشت نظر نہیں آیا, اس کا بھی اسلام میں اس کی کیا سزا ہے, یہ بھی اسلام میں ہے. اتنا دقیق اسلام نے جو ہے فیصلے سنائے ہیں. یہ سب کیوں؟ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے. اسی طریقے سے لا ضرر ولا ضرار, نہ اپنے کو نقصان کی نہ کسی اور کو نقصان. اس قاعدے کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ ایسا شخص جس کو پھیلنے والی بیماری ہو, ایسے شخص کو روکا جا سکتا ہے, اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر یا ہسپتال سے باہر نکل نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے ایسے بیمار لوگ جو ہسپتال میں ہیں اور ان کی بیماری پھیل سکتی ہے تو ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. اسلام ان ساری چیزوں کا حل بتاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر جو غلطی سے علاج کرتا ہے اور ماہر نہیں ہے, ایسے ڈاکٹروں کے پاس سے سرٹیفکیٹ لی جا سکتی ہے, اس کی واپس لی جا سکتی ہے, اس کی سرٹیفکیٹ, اس کی لائسنس واپس لی جا سکتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ دیں. اور اسی طریقے سے اس قاعدے کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ کسی چیز کا علاج ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ بڑی بیماری آ جائے. اس طریقے سے علاج نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر دوسری بیماری آ جائے, یا اسی طریقے سے ایک بیماری ہے اسی جیسی دوسری بیماری آنے کا خطرہ ہے, علاج نہیں کرنا چاہیے.
علاج اس وقت کرنا چاہیے جب یقین ہو کہ واقعی اس سے جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے اور مریض اس سے چنگا ہو سکتا ہے۔ علماء نے ایک قاعدہ اور بھی بتایا کہ حتی الامکان نقصان کو دور کیا جائے، بیماری کو دور کیا جائے، جتنا ممکن ہو اتنے بیماری کو دور کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنے دشمنوں کے لیے جو بھی تمہارے پاس طاقت ہو سکتی ہے وہ تیاری تمہیں کرنی چاہیے، تیار کرو۔ اس کے تحت علماء نے یہ فقہی مسئلہ نکالا کہ بیماری کے آنے سے پہلے احتیاطی طور پر ویکسینیشن لیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو ہم ویکسینیشن دیتے ہیں کئی بیماریوں کے لیے، دے سکتے ہیں۔ حج کو جانے سے پہلے ویکسینیشن لیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملیریا اور دوسرے نقصان کو جتنا ممکن ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ بیمار جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور طبیعت سنبھلنے کے بعد قضا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جنین پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے جنین، اگر اس کی وجہ سے ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، ماں کی جان خطرے میں ہے، تو اس جنین کو، اس چھوٹے بچے کو ختم کر سکتے ہیں۔ بڑی جان کو بچانے کے لیے چھوٹی جان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض بیماریوں کے لیے، چمڑے کی بیماریوں کے لیے، خارش وغیرہ کی بیماریوں کے لیے جی ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہیں جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اور دانت کو اگر ضرورت پڑ جائے سونے کے ذریعے دانت باندھنے کی بن سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ناک اگر سڑ گئی، خراب ہو گئی، تو سونے کے ذریعے ناک بنا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک ان کو بنانے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کو بلیڈنگ کی بیماری ہے، منتلی جو ان کو آتا ہے، وہ نہیں، حیض نہیں بلکہ استحاضہ کہتے ہیں، بلیڈنگ کی بیماری ہے، ایسی حالت میں وہ عورت اپنے عضو میں کپڑا پہن کر، باندھ کر جی ہوتے ہوئے بھی، بلیڈنگ ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، ایسی بیماری کے موقع پر نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جس کو پیشاب آنے کی شکایت ہے، پیشاب سلسل بول کی شکایت، کہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، وقتاً فوقتاً پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، تو وہ جتنا ہو سکے ممکن ہے پاکی صفائی کر کے اس جگہ کپڑا رکھے گا اور وضو کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہی طاقت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ جتنا ممکن ہے اپنے طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی انسان کو جتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے مکلف بنایا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو لہٰذا اس قاعدے کے تحت جتنا ممکن ہو بیماری کو جی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ علماء نے یہ مسائل نکالے ہیں۔ مریض اگر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اپنی حالت میں جب تک ہوش ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیڈ پر پڑ گئے تو نماز نہیں، تھوڑی سی بیماری آ گئی نماز نہیں، سب معاف، ہرگز نہیں۔ جب تک ہوش ہے انسان کسی بھی حالت میں نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں سکتا تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نماز پڑھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ اگر آپ سر کے اشارے کے ذریعے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آنکھوں کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھیں، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نقصان کا ڈر ہے،
بیماری کا ڈر ہے، پانی موجود ہے، لیکن اگر ہم پانی ٹھنڈے میں استعمال کریں گے یا پانی ڈالیں گے تو بیماری آ سکتی ہے، زخم بڑھ سکتا ہے، بخار کی حالت میں اور بھی بیماری آ سکتی ہے. تو بے شک غسل واجب ہونے کے باوجود اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ مزید بیماری بڑھ سکتی ہے تو آپ جہاں تک پانی ڈال سکتے ہیں وہاں ڈالیے اور باقی حصے میں پانی کے ذریعے پوچھ لیجئے اور نماز پڑھیے. لیکن نماز معاف نہیں. تیمم کر سکتے ہیں، پانی کے رہتے ہوئے بھی پانی کے استعمال سے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو تیمم کر سکتے ہیں. اگر کسی انسان کے ساتھ اسے پیشاب کی جگہ میں پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہے، پیشاب کی پاکٹ ہے، جاری ہے، ایسی حالت میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر مریض کی عیادت کرنے سے، زیارت کرنے سے بچوں کو یا رشتہ داروں کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو روکا جا سکتا ہے. اگر مریض کو جھوٹ بول کر تسلی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو جی اس کو جھوٹ بول کر تسلی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے حقیقت سے آگاہ کریں. یہ سارے مسائل علماء نے اس ایک قاعدے سے استنباط کیے ہیں. ایک اور قاعدہ ہے کہ نقصان دینے والی چیز کتنی پرانی صحیح اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت زمانے سے یہ علاج چلا آ رہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت زمانے سے یہ ہمارے گھر کی عادت ہے. نہیں، یہ عادات، یہ رسوم اور رواج، یہ سب اسلام میں دلیل نہیں ہے. اگر کوئی چیز نقصان کی ہے تو اس کی فوراً تصحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض وہ نظریات، وہ خیالات جو ہمارے معاشرے میں ہیں جو غلط ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے. جیسا ڈاروین کا نظریہ ہے، آج بھی ہمارے اسکولوں میں ڈاروین کے نظریے کو پڑھاتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، انسان کی ابتدا بندر سے ہوئی. یہ غلط نظریہ ہے جو نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم مشرف بنایا، انسان کی ابتدا وہاں سے نہیں ہوئی. تو لہٰذا انسان کے بارے میں یہ ڈاروین کا خیال یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے ندیوں میں ڈرینیج پانیوں کے نالوں کو چھوڑنا اور پینے کے پانی کو خراب کرنا غلط ہے. گرچہ یہ لوگ کہہ رہے پرانے زمانے سے چھوڑ کر آ رہے ہیں، نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. پاک رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے وہ دوائیں جو پرانے زمانے سے آ رہی ہیں لیکن ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ نقصان دہ ہیں، چھوڑنا چاہیے. وہ درخت جو نقصان دہ ہیں گرچہ کہ بہت پرانی تاریخ ہے اس کی، ختم کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا جاننا ضروری ہے. اس کے بعد چونکہ وقت مختصر ہے اور سوال جواب کا موقع بھی دیا جائے گا، میں بعض مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یہ مسائل جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ اس کا کیا حل ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کرانا یہ کہاں تک صحیح ہے. بعض موقع پر شادی کرنے والے لوگ طلب کرتے ہیں کہ بتائیے آپ کے پاس کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایڈز کی بیماری یا کوئی نئی بڑی بیماری، ایسی بیماری جو پھیلنے والی ہے. اگر شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں راز میں ہونی چاہیے. المستشار مؤتمن، نہ ڈاکٹر کسی اور کو بتائے اور نہ ہی جو شادی کرنے والا لڑکا ہے شادی کرنے والی لڑکی سے اپنے عیب کو چھپائے. تو لہٰذا علماء نے شروط کے ساتھ کہ یہ راز کی باتیں ہیں بتانا نہیں چاہیے، اور امانت کے طور پر اگر کوئی انسان واقعی بیمار ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تندرست ہوں، میرے اندر کوئی بیماری نہیں.
بلکہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی کے بعد کے شادی کے بعد کے مراحل میں بہت کا اثر ہوتا ہے. شادی اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور اگر کوئی بیمار انسان یا بیمار عورت ایک تندرست لڑکے کو دھوکہ دے کر شادی کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں ہوں گی، پرابلمس آئیں گے. بعض ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بعض ایسی عورت جس کو نعوذ باللہ پولیو کی شکایت تھی، زبردستی جو ہے کسی شادی کرا دیا گیا دھوکہ دے کر. اب وہ کیا کیا، چند دنوں کے بعد اس نے طلاق دے دیا. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس قسم کے غلط نتائج پیدا ہوں، معاشرے میں بگاڑ ہو، کیونکہ طلاق کے مسائل کی وجہ سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ضرورت کے لیے میڈیکل چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیمار ہے جس کا دماغ مر چکا ہے، مطلب ڈاکٹروں نے کہا کہ دماغی لحاظ سے یہ مر چکا ہے. اب یہ دماغی لحاظ سے جو مر چکا ہے یہ وینٹیلیٹر اور دوسرے اعضاء کے ذریعے، دوسرے سامان کے ذریعے اس کو سانس دے کر باقی رکھے ہوئے ہیں. اس میں کیا اس کا وینٹیلیٹر نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ علماء نے کہا کہ اگر ایسے ڈاکٹر لوگ جو امانت دار ہیں اور واقعی ماہر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص دماغی طور پر مر چکا ہے، اس کے دوبارہ زندگی میں واپس آنے کی کوئی امید نہیں، یہ بس جو ہے یہ وینٹیلیٹر کے ذریعے جو ہوا جو پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے اصل میں اگر وینٹیلیٹر نکال دیں گے تو یہ انسان مردہ انسان ہے. تو ایسے موقع پر کیا وینٹیلیٹر نکال سکتے ہیں یا نکال نہیں سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، پیسے ہیں، وہ لوگ وینٹیلیٹر رکھ کے آخری وقت تک دیکھتے ہیں کب تک جو ہے یہ وینٹیلیٹر میں رہتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا سیریا کا جو بادشاہ حافظ الاسد تھا اس کی یہی حالت تھی، تقریباً وہ 6 مہینے تقریباً وینٹیلیٹر میں رہا، اس کے بعد جو ہے مرا، تو 6 مہینے تک اسی حالت میں رہا. آج بھی مالدار لوگ ڈاکٹروں میں ہسپتالوں میں کئی مہینے تک اپنے بیماروں کو رکھتے ہیں، وینٹیلیٹر میں رکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں، وہ علاج نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص دماغی طور پر پوری طریقے سے مر چکا ہے، یہ دوبارہ زندگی اس کو مل نہیں سکتی، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اور بیچارہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس. علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ وینٹیلیٹر میں رکھنا کوئی ضروری نہیں، وہ نکال سکتا ہے، وہ اپنی فطری موت مرے گا. یہ نہیں کہ ہم اس کو مار رہے ہیں. وینٹیلیٹر نکالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جان سے مار رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ یہ شخص دماغی طور پر مر چکا ہے، اگر آپ وینٹیلیٹر نہیں رکھیں گے تو وہ خود بخود اس کی جان چلی جائے گی. لیکن وینٹیلیٹر رکھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ سانس اس کی چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ کہیں حرکت ہو رہی ہے، اس کی جو ہے پسینہ اس کا نکل رہا ہے، ورنہ دماغی طور پر اس کو کچھ نہیں ہے. یہ حالت جو ہے علماء نے کہا کہ ایسے موقع پر وینٹیلیٹر نکالنے سے کوئی حرج نہیں. ایک اور مسئلہ ہے کہ اعضاء ڈونیشن کرنا. انسان کے اعضاء بہت سارے لوگ ڈونیشن کر دیتے ہیں. کیا کسی انسان کے عضو کو نکال کر کسی اور انسان کے لیے جو زندہ ہے، پیوند کاری کہتے ہیں، عضو کی پیوند کاری، اعضاء کی پیوند کاری، کیا اس کو دے سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں؟ اس میں ذرا تفصیل کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا.
سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جو اہم اعضاء ہیں، دل اور اسی طریقے سے گردہ ہے، جی پھیپڑا ہے، یہ انسان کے سارے اعضاء جب انسان مر جاتا ہے تو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، خود بخود بیکار ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان چیزوں کو نکال کر کاٹ کر انسان فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ مر چکا ہے، اب اس کے اعضاء کاٹ سکتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، مغرب کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ دماغ کے مر جانے سے انسان مر گیا تو لہٰذا اس کے اعضاء کو ہم کاٹ سکتے ہیں، اس کا دل نکالا جا سکتا ہے، اس کے گردے نکالے جا سکتے ہیں، اس کا کلیجہ نکال سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو استعمال کریں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں وہ شخص جس کا دماغ مر گیا لیکن اس کے دوسرے اعضاء کام کر رہے ہیں، ایسے انسان کو میت یا مردہ نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا کہ ہم نے روح پھونکا۔ تو اسلامی اصطلاح میں موت کس کو کہتے ہیں؟ روح کے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ جب روح پورے طریقے سے نکل جائے انسان کے جسم سے تو انسان مردہ ہے، اور جب تک روح باقی ہے اس وقت تک انسان کو میت کا حکم نہیں دے سکتے، مردہ نہیں کہہ سکتے، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ بہت سنگین مسئلہ ہے میرے بھائیو بہنوں۔ مغرب کے لوگوں نے اعضاء کی تجارت کے لیے ایک طریقہ پیدا کیا، کہا کہ جو شخص دماغ کا مردہ ہے وہ ختم، تو لہٰذا اس کے اعضاء جب چلتے ہیں، ابھی کام کر رہے ہیں، ایسے موقع پر کاٹ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ ابھی مرا نہیں۔ علماء نے، فقہاء نے، میت انسان جب مر جاتا ہے تو موت کی کچھ علامتیں بتاتے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ اس کی 2 کنپٹیاں جو ہے اندر دھس جاتی ہیں، ناک جو ہے مائل ہو جاتا ہے، سیدھے نہیں رہتا، انسان کی جب روح جاتی ہے، پیر جو انسان کے جو پیر اس طریقے سے جب سوتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں، نہیں کھڑے رہتے، مائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے گھر کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے سے ایک مردے کو لے جا رہے تھے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مردہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ لے گئے، کہ اس نے کہا کہ اس کے پیر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی مائل نہیں ہوئے ہیں۔ لے گئے، علاج کیا، دیکھا تو زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ تو علماء نے تقریباً 8-9 علامتیں بتائی ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو یہ ساری کیفیتیں آتی ہیں۔ ہتھیلی انسان کی یہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، ہاتھ سے گویا الگ ہو جاتا ہے، چہرے کا چمڑا پھیل جاتا ہے، اور اگر انسان موت کے موقع پر آنکھیں اس کی کھلی ہوں تو اور یعنی تیز ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی روح جب نکلتی ہے تو یتبعہ البصر، نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے۔ یہ ساری علامتیں اسلام کی تعلیمات کے ذریعے علماء نے بتائیں کہ ایک انسان مر چکا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ حکم لگانے کے لیے یہ سب علامتیں آنی چاہیے، پوری طریقے سے روح کا نکلنا۔ جیسا کہ حدیث ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ فرشتے، موت کے فرشتے مومن کی روح کو نکالتے ہیں تو جس طریقے سے کوزے سے پانی نکلتا ہے اس طریقے سے مومن کی روح نکلتی ہے۔ تو روح جب نکلتی ہے تب اسی وقت جو ہے ہم کسی بھی انسان پر میت کا حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مغرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، انسان اگر دماغی طور پر مر گیا تو اس کو میت کہہ کر زندگی ہی میں اس کے اعضاء کو کاٹ لیتے ہیں۔ یہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے۔
اس کو اسلام میں کہتے ہیں ملا، یعنی ایک زندہ انسان کے اعضاء کو کاٹنا یا مرنے کے بعد بھی کاٹنا یہ جائز نہیں کسی طریقے سے، اور مرنے کے بعد یہ اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز فائدہ مند ہے، بعض چیزیں ہیں چمڑے وغیرہ کے بارے میں بتایا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا استعمال ہو سکتا ہے مرنے کے بعد، بشرطے کہ وہ اجازت دے۔ مسلمان زندگی اور موت دونوں حالت میں محترم ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے کسی عضو کو نکال نہیں سکتے۔ تو اعضاء کی پیوند کاری میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کا عضو اس کی زندگی میں لے نہیں سکتے، دماغی طور پر مرا ہوا انسان میت نہیں، لہٰذا اس کے اعضاء کو کاٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، اور اگر مرنے کے بعد اس کا کوئی عضو استعمال میں ہو رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گردہ بیچنا حرام ہے، انسان کا کسی بھی عضو کو بیچنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے زندگی میں اپنے ضرورت مند بھائی کے لیے دے دیا بغیر پیسے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ ڈونیشن کرنا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور مسئلہ لوگوں نے نیا شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بعض چیزوں سے، بعض مادوں سے انسان کے جیسا بنانا، کیا بولتے ہیں، کلونل بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں جی، یہ جو سسٹم ہے اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے الحمدللہ، لیکن علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، گرچہ کہ بہت سارے طریقے سے جانوروں میں بھی اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے، پودوں وغیرہ میں ہوا ہے، لیکن جانوروں میں اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے کہ مرد اور عورت کے بعض اس کے جینیات کو لے کر، اس کے بعض مادے کو لے کر الگ طریقے سے کیا کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک لیبارٹری میں رکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم انسانوں کو بنائیں گے۔ نہیں، یہ علماء نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جن دواؤں میں الکحل ہے کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ الکحل کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں جس میں نشہ ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں نشہ نہیں ہے۔ علماء کا اس میں یہ فتویٰ ہے کہ جو نشہ کی چیز ہے چاہے وہ قطرہ ہی صحیح، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، زیادہ پینے سے جس چیز میں نشہ آئے گا اس کا چھوٹا ذرا سا اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھی چیز نشے کی چیز ہو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آج کل نشے کی چیزیں بہت ساری چیزوں میں استعمال میں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے اس میں سور کی چربی کا ہوتا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا میڈیکل لائن میں پیچھے ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر مسلمان میڈیکل لائن میں آگے ہوتے، تحقیق کرتے، ضرور ان سارے مسائل کا حل نکلتا۔ ہمارے لیے حرام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو لہٰذا الکحل، اس میں اگر نشے کی چیز ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نشے کا مادہ اس میں داخل کیا گیا ہے، تو ایسی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے باقاعدہ پوچھا گیا، جیسا کہ مولانا عبدالعظیم صاحب کے درس میں آپ سنے ہوں گے کہ شراب کے ذریعے علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ نہیں، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھا ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا الکحل ایسا الکحل ہے جس میں نشہ ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے میڈیکل انشورنس۔ آج کل میڈیکل انشورنس
کا بڑا چرچا ہے. خود عرب ممالک میں بھی میڈیکل انشورنس لازم کر دیا گیا ہے. بعض عرب ممالک میں میڈیکل انشورنس کا کیا حکم ہے؟ میڈیکل انشورنس دوسرے جیسے انشورنس ہیں، لائف انشورنس جی، اور اس طریقے سے کیا کیا انشورنس، بہت سارے انشورنس کی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے انشورنس کی ساری قسمیں حرام ہیں. میڈیکل انشورنس بھی حرام ہے. انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ماہانہ آپ اتنے پیسے دیں گے. اگر کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، چاہے وہ 10 روپے کا علاج ہو، چاہے وہ 10 لاکھ کا علاج ہو، یہ میڈیکل، یہ کمپنی جو کر رہی ہے وہ کمپنی کیا کرے گی؟ علاج کرے گی. یہی نہ ہے؟ اسی کو انشورنس کہتے ہیں، میڈیکل انشورنس. اس میں دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے. دھوکہ کیسے؟ اگرچہ کہ وہ راضی ہے دھوکہ کھانے پر، پھر بھی اسلام میں دھوکہ چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو حرام ہے. کیونکہ اب یہ جو پیسے دے رہا ہے روزانہ ماہانہ 100 روپے میڈیکل انشورنس کے طور پر، کتنے روپے کی بیماری میں مبتلا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو کر کتنا پیسہ دینا پڑے گا، یا کبھی زندگی میں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، معلوم نہیں. دھوکہ بھی ہے اور جہالت بھی ہے. جہالت کا مطلب اننون، یعنی ہم جو چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کیا لیں گے یہ اننون، معلوم نہیں ہے. تو لہذا اسلام میں ایسا ڈیل کرنا حرام ہے جس میں دھوکہ ہے، جس میں ڈیل میں واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے بدلے میں ہم کیا لیں گے، کیا ملے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. یہ جائز نہیں ہے. ان 2 سبب کی وجہ سے علماء نے حرام قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ظلم بھی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بعض ملکوں میں، مثال کے طور پر کویت میں، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میڈیکل انشورنس کے بغیر وہاں پر آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اقامہ نہیں دیا جاتا، لائسنس نہیں دیتے. ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر اگر حکومت زبردستی کر رہی ہے تو مجبوری کے تحت فتویٰ علماء نے دیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن علاج کرتے ہوئے جتنا وہ پیسے بھرا ہے اتنا ہی وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے. علاج کی اگر ضرورت پڑ گئی، کیونکہ وہ رہنا ہے اور اقامہ حاصل کیے بغیر، اقامے کے بغیر، اس کے لائسنس کے بغیر وہاں آپ رہ نہیں سکتے، اس کے لیے میڈیکل انشورنس چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ نے قانون لاگو کیا ہے. اب جیسے ہم جی ٹرانسپورٹ کے لیے ہم انشورنس بھرتے ہیں کہ جب تک آپ انشورنس نہیں دیں گے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ انشورنس دیں گے. لیکن ہمارے ملک میں انشورنس کی کیٹیگریز ہیں، فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی، تھرڈ پارٹی. تھرڈ پارٹی میں پیسے کم ہوتا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں ملتا. تو تھرڈ پارٹی میں جس میں کچھ نہیں ملتا اس میں لائسنس لینے کے لیے انشورنس کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے. اگر یہ کسی ملک میں ضروری نہیں، اس کے بغیر آپ ٹرانسپورٹ کی لائسنس آپ کو ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ صرف ضرورت کی بنا پر انشورنس کو جائز قرار دیا گیا ہے. یہاں آخر میں ایک سوال ہے کہ عورت میڈیکل لائن میں کہاں تک کام کر سکتی ہے؟ ایک مسلمان عورت میڈیکل لائن میں کام کرنا ہے تو کہاں تک اس کو اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے؟ انسان کے لیے جو بھی مفید چیزیں ہیں اسلام روک نہیں لگاتا. عورت برابر میڈیکل لائن میں حصہ لے سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، علاج کر سکتی ہے، عورتوں کا علاج کر سکتی ہے، اپنے لائن میں کام کر سکتی ہے، بڑے سے بڑے پوسٹ میں پہنچ سکتی ہے. لیکن کام کرتے ہوئے اسلامی حدود اور اسلامی ضوابط اور قوانین کا لحاظ کرنا چاہیے. پردہ
ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے تو پردے کے ذریعے حجاب کے ساتھ کام کرنا چاہیے. حجاب کا مطلب صرف چہرہ چھپانا یا بدن چھپانا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی زبان، یعنی کس طریقے سے بات کرنا ایک اجنبی مرد کے ساتھ، اسلامی حدود میں رہ کر بات کرنا چاہیے، شریعت کی حدود میں رہ کر بات کرنا چاہیے. علماء نے نرس کا ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے روم میں رہنا ناجائز قرار دیا ہے. لیڈی نرس کا ڈاکٹر کے ساتھ اکیلے روم میں رہنا اسلام میں خلوت ہے، اکیلے ہونا ہے. اور کتنی فتنے کی باتیں ہوتی ہیں، کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا بگاڑ آتا ہے. اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. اور اسی طریقے سے غیر مردوں کے ساتھ اس طریقے سے اختلاط کہ مرد اور عورت کے حدود ختم ہو جائیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. تو لہٰذا شریعت کے حدود میں رہ کر بالکل عورت کام کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کبھی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. یہ کچھ اہم باتیں تھیں، چیدہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس اہم پروگرام میں، جس کو CIS نے ترتیب دیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا. دین کے مسائل میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ آج کل جذباتی تقریروں کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن فقہی مسائل، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. سیکھنا چاہیے، صبر کے ساتھ سننا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. کام کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد پوچھتے کیا کرنا، ذرا بولو بھائی، کہتے بھی راستہ نکالو نا، کیا ہے بولو. غلطی ہونے کے بعد، غلطی کرنے سے پہلے پوچھو نا، سوال کیجئے. علماء ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. معلوم نہیں ہے تو دلیلوں کے ذریعے پوچھیے، علماء سے رجوع کیجئے. تو لہٰذا میں آپ تمام بزرگوں سے، بہنوں سے درخواست کروں گا کہ دین کے مسائل سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. آپ حضرات بڑے شوق کے ساتھ آئے ہیں، میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. CIS کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک اہم موضوع پر اس پروگرام کو ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کو قبول فرمائے، اور ان ساری چیزوں کو قیامت کے دن ہم لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے، دین کا علم سکھائے، عمل اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین. سوالات کی کچھ پرچیاں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک دواؤں میں اکثر الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا وہ دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ الکحل ایسا ہے جو نشے کا سبب بنتا ہے. تو چاہے وہ الکحل کی ایلوپیتھک دوا ہو یا ہومیوپیتھک دوا ہو، کوئی بھی دوا ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ آیورویدک دوا میں انسان کے پیشاب کا استعمال ہوتا ہے. اگر واقعی انسان کے پیشاب کا استعمال ہوتا ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر لوگ جو ہے خواہ بدنام کر دیتے ہیں، خواہ یہ لکھ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ارے فلاں بسکٹ میں سور کی چربی ہے، وہ لکھا ہے کہ پورا یہ ویجیٹیرین ہے، نان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. اب اس پہ خواہ جو ہے بعض کمپنیوں کے تعلق سے وہ پیپروں میں اور اس میں نہیں. مسلمان تحقیق کرتا ہے، اگر واقعی اس میں حرام ہے تو نہیں، تو تحقیق کے بغیر کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے. لیکن اگر واقعی نشے کی چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم ہے کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جس نے کہا کہ میں شراب کے ذریعے علاج کرتا ہوں، کہا کہ وہ تو بیماری ہے، وہ دوا نہیں ہے. شراب بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے اس میں شفا نہیں رکھا ہے. فار پگمنٹیشن واٹ از دا میڈیسن؟ کیا ہے پگمنٹیشن؟ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ بچے کی خواہش ہے، کیا علاج ہے، کیا مطلب؟ اچھا.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اولاد دیے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد سے محروم بھی کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بعض کو جو وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعض کو عورتیں لڑکیاں دیتا ہے، بعض کو لڑکے دیتا ہے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی بیوی سارہ نے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، جب دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم میں پھل آئے ہیں، ایسے پھل جو موسم میں نہیں ملتے، موسم کے بغیر جو ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ دیا ہے جبکہ موسم نہیں اس پھل کا، میں بانجھ ہوتے ہوئے بھی اللہ دے سکتا ہے۔ یہ یقین کرتے ہوئے زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، جب مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ ایسے پھل ہیں جو موسم میں نہیں ملتے ہیں، کہاں انا لکی ھذا، کہاں سے آپ کو ملا؟ قالت هو من عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ کبھی مایوس مت ہو جائیے، دعا کیجیے، اور یاد رکھیے کہ کوئی ہماری غلطی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم نعمت سے محروم رکھا ہے، کوئی غلطی ہوگی، اس لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، میں نے کہا ان لوگوں سے اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، موسلا دار بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات دے گا، ندیاں دے گا۔ زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر ایک شخص نے کہا کہ بڑی قحط سالی ہے، دعا کیجیے، آپ کچھ بولیے۔ کہا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا غلطی کر دیے، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، سب غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے، ذرا بیمار ہو گئے، کیا جی غلطی کر ڈالی، منجیت کیا جی ملنا سوئے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہم کر رہے ہیں، بے شمار گناہیں ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ دیکھیں گے ذرا اپنی جھولی میں جھانک کر کہ روز مرہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کہ اللہ کی پناہ۔ تو لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ میں نے کچھ بھی غلطی نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار پڑھیے۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار پڑھو۔ جس شخص نے قحط سالی کی شکایت کی اس سے کہا، دوسرا آیا تھوڑی دیر کے بعد، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بارش ہی نہیں ہے، کہا استغفار کرو، استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا آیا، اس نے کہا مجھے بچے نہیں ہیں، ذرا بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو تعجب ہوا، ارے 3 قسم کے لوگ الگ الگ شکایتیں لے کر آئے، آپ نے سب کو ایک ہی قسم کا علاج سنایا، استغفار پڑھو استغفار پڑھو استغفار پڑھو۔ زین العابدین نے یہ آیت پڑھ کر سنایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کی زبانی کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، جی بارش نازل فرمائے گا، مال اور دولت نوازے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ دعا کیجیے، قرآن کریم کی دعا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ انبیاء کی دعائیں اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا حوالہ دے کر دعا کیجیے، اے اللہ تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تیرے پاس خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو دعا کیجیے، تہجد کے وقت میں دعا کیجیے،
اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں دعا کیجئے. جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب کے وقت کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس وقت میں دعا کیجئے. ضرور اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. کبھی بھی دعا کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، مجھے دعا کی توفیق ہو جائے، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے. دعا کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے دے، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے. کیونکہ اگر میں دعا کروں گا، دعا کرنے کی توفیق ہو گئی تو ضرور مجھے اللہ کچھ نہ کچھ دے گا. یا تو اس سے بہتر چیز دے گا، یا کوئی برائی دور کرے گا، یا میری دعا قبول کرے گا، یا کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھے گا، بیکار نہیں جائے گی. سب سے بڑی دعا. اس کے علاوہ علاج، خاص طور پر یہ شکایت ان لوگوں کو ہوتا ہے، ان عورتوں کو ہوتا ہے، یہ شکایت ہوتی ہے جن کی ماہواری جو ہے جی برابر وقت پر انتظام کے ساتھ نہیں ہوتا. ان کے لیے بعض لوگوں کو 2 مہینے میں، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. میں جانتا ہوں کچھ ہمارے دوستوں کو، یہ اہلیہ کو ایسی شکایت تھی. ایسے موقع پر باقاعدہ علاج کرتے ہیں. وہ لوگ عورت کے پیٹ میں جو انڈا نکلتا ہے وہ ٹائم دیکھتے ہیں جی. اس کے ذریعے، آلات کے ذریعے وہ لوگ ٹائم دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس وقت اگر شوہر ملتا ہے تو ضرور جو ہے اولاد ہوتی ہے. تو واقعی مدینے میں جانتا ہوں ہمارے ایک انڈیا کے دوست تھے جن کو 6 سال سے تقریباً بچے نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے علاج کیا. ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ان دنوں میں جس میں خصوبت کے ایام کہتے ہیں، جس میں انڈے نکلنے کے ایام ہوتے ہیں، ان دنوں میں اگر شوہر بیوی سے ملتا ہے تو الحمدللہ اولاد ہوتی ہے. اور واقعی 2 بچے ان کو پیدا ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بھی تلاش کیجئے، اور سب سے بڑھ کر دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے. آمین. پچنا کیا ہے؟ پچنا انسان کے بدن میں جو گندا خون ہے اس خون کو نکالنا پچنا کہتے ہیں. یہاں گردن کے رگوں میں، ہاتھ میں، ران میں جی، یا پیٹھ میں. ہر آدمی یہ کر نہیں سکتا. جو لوگ اس کے ماہر ہیں وہی لوگ کر سکتے ہیں. جو لوگ مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کے بالکل پڑوس میں جہاں بس اسٹینڈ ہے، بس اسٹینڈ کے بالکل بازو ہی اس کی دکانیں لگی ہوئی ہیں. باقاعدہ پچنے لگانے والے ہیں. بلیڈ کے یا تیز آلے کے ذریعے وہ جو ہے بالکل باریک سے جو ہے ایسی جگہ پر ان کو معلوم ہوتا ہے جہاں پر گندا خون ہے، وہ لوگ بلیڈ لگاتے ہیں. اور یہ ایک چھوٹا سا برتن ہوتا ہے گلاس کے جیسا، اس کو لگا دیتے ہیں، اس میں گرم کر کے اس کو لگاتے ہیں. تو یہ جو آلہ ہوتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے، وہ پورے طریقے سے چوس لیتا ہے. اور پورے طریقے سے جو چوس لیتا ہے تو انسان کے بدن میں جو گندا خون نکلتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اچھا خون جو ہوتا ہے اس کے دوران میں تیزی شروع ہو جاتی ہے، چست ہو جاتا ہے. سر کی بیماری، سر کے درد کی بیماری، اور اس طریقے سے بہت ساری بیماریاں، سستی، یہ ساری بیماریاں جو ہے چلی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پشنا لگایا ہے اور پشنا لگانے کا مشورہ دیا ہے. کیرلا میں آج بھی بعض جگہوں میں اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. پچنے کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور واقعی جو ہے فائدہ ہوا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے پشنا لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ نے پشنا لگایا، اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پشنا لگوائے. سگریٹ نوشی سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ میرے شوہر بہت وسیلے اور شارٹ ٹیمپر ہیں اور بہت سگریٹ نوش ہیں. دیکھیے، عورت، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ہندوستان میں مرد لوگ تو عام طور پر الحمدللہ باہر کے عورتیں جو ہے ہندوستان کے مردوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کے مردوں کے بارے میں ان کو یقین ہے کہ دوسری شادی نہیں کرے گا.
لیکن اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ عورت کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ویپنس اسلحہ دیا ہے کہ بڑے سے بڑے غصے والے مرد کو وہ شیشے میں ڈال سکتی ہے. عورت کا کمال اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے مرد اگر گھر تھک کر آئے, جیسے ہی گھر کو آتا ہے, کیا جی تمہیں یہ نہیں کرے, تمہیں وہ نہیں کرے, تمہیں چلے گئے, تم نہ وہ جی کام تمہارے لوگ یہ وہ شکایت, کیا کرے گا بیچارہ. مرد جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد ظالم ہو, مرد کے پاس بہت ساری کمزوریاں ہوں, لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جیسی بھی ہو ایسی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ مرد کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے مل کر جس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے دبوچا, پریشان ہو گئے, جان کا خطرہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بہترین انداز سے تسلی دی, کلا ہرگز نہیں, واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ کتنا ویلفیئر کام کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, کیسے نہیں ہوگا. آپ اطمینان سے رہیے, پریشان مت ہو جائیے. ایک ہوشیار عورت, پلاننگ کرنا چاہیے عورتوں کو, روزانہ کوئی نئی قسم کی پلاننگ. آج میں اس طریقے سے میرے شوہر کو مطمئن کروں گی, اس طریقے سے. ہماری عورتوں میں بہت ساری, میں بہنوں سے بھی صاف ہو کر کہتا ہوں کہ گھروں کے مسائل, سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. لیکن کیا گھر میں رہے تو وہ کپڑے جو کچن کے کپڑے رہتے ہیں وہ پہن رہتے, کیا جی کرنا, میں گھر میں کسی چیز دکھانا. باہر گئے تو خوبصورت کپڑے پہن کر جاتے ہیں, اور مرد بیچارہ میں لے کر دیتا ہوں کپڑے, مجھے نہیں دکھاتی, میری بیوی جا کر دوسروں کو دکھاتی ہے. یہ کہنا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ پلاننگ کیجئے. ضرور آپ اپنے شوہر کے غصے کو ختم کر سکتے ہیں, ضرور. درس دینے کی ضرورت نہیں, اچھے سلوک کے ذریعے. ایک دن آئے, کبھی آپ نے جیسے آئے جوتا نکالا یا ان کے جو ہے کپڑا, آپ آرام کیجئے, میں آپ کی خدمت کرتی ہوں. کیا ہو گئے, ارے کچھ نہیں کیے. میٹھی بات جس کی اچھی ہو وہ دنیا اور آخرت دونوں بھی جیت گئی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غصہ, شوہر کا غصہ جو ہے بالکل آپ جو ہے کم کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت, دینی ماحول ذرا پیدا کیجیے, دینی نظمیں ڈالیے, کوئی حرج نہیں نظم لگانے میں. بعد میں آہستہ آہستہ تقریریں, مرد کو جو پسند ہیں, شوہر کو مثال طور پر ہو سکتا ہے کہ بعض مقررین کی جو تقریریں پسند ہو, تو اس طریقے سے دینی ماحول بنائیے. پھر آہستہ آہستہ ان کو دینی درسوں میں لائیے, پروگراموں میں لائیے, جانے کے لیے ترغیب دیجیے. ان کا ماحول, سراؤنڈنگ اچھے لوگوں کا بنائیے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ پینے والوں کے ساتھ ہی دوستی ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی. تو لہذا آپ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کریں گے. آپ بتائیے کہ سگریٹ پینا اسلام میں حرام ہے, یہ ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے. یہ جیسا سلو پوائزن بولتے ہیں, اس طریقے سے سوسائڈ ہے, سوسائڈ کرنے کے برابر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خنجر سے بھونک کر مار لیتا ہے, قیامت تک خنجر بھونکتے ہوئے جو ہے اس کی سزا پاتے ہوئے, اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے مرے گا. سگریٹ پینے والے یہ نہیں بولنا اچھا سگریٹ پیے تو میں مرنے کے بعد بھی سگریٹ کا کش لیتے چلوں گا, عذاب ملے گا. مرنے کے وقت جو عذاب ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف ملے گی. اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں قیامت تک مبتلا رکھے گا. تو لہٰذا اللہ کا خوف بٹھانے کی ضرورت ہے, ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. گھر کا ماحول پیار کا ماحول بنائیے, محبت کا ماحول بنائیے,
اچھے انداز سے رہیے. اور اسی طریقے سے غصے کا جو علاج شریعت میں آتا ہے, غصے ہو گئے جی اعوذ باللہ من الشیطان, ذرا پڑھ ڈالو نا, اعوذ باللہ من الشیطان, ذرا بولو ذرا. نہیں, اگر وہ بولے نہیں, غصہ منجے بولتے گا تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان, آپ خود پڑھ لو ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ پڑھ لیجئے گا اچھے انداز سے, اس طریقے سے کہ غصہ نہ آئے, کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے غصہ چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وضو کرنے سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. اور میں ایک واقعہ سناؤں میں کہ ایک عورت, ایک خاتون, یہ سارے ورکشاپ ہونا چاہیے فیملی مسائل کے. فیملی مسائل, بہت سارے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں, زندگی گزار دیتے ہیں لوگ اور مرتے دم تک ناچاقیاں رہتی ہیں, لیکن محبت کا ماحول ہونا چاہیے. اور کوئی گھر ایسا نہیں جس میں مسائل نہ ہو. گھر بولے تو مسائل آئیں گے, لیکن برداشت کرنا چاہیے. اسی لیے اسلام نے, قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھا. یعنی زندگی کی گاڑی, میاں بیوی کی زندگی, محبت, اس گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک محبت ہے, ایک رحمت ہے. ایک محبت, ایک رحمت. کبھی محبت اور پیار کے ساتھ جلنا چاہیے. کبھی اگر جی گھر کا ماحول, پریشانیاں آئیں, تکلیفیں ہوئیں, جھگڑا ہوا, کچھ بھی ہوا, رحمت. کبھی شوہر نے ظلم کر دیا, کبھی بیوی سے غلطی ہو گئی, تو شوہر کو برداشت کرنا, رحمت. انسان کمزور ہے, عورت بھی کمزور ہے, تو رحمت کا مادہ وہاں آنا چاہیے. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, عرب کے خاتون کے بارے میں, کہ میرا شوہر اکثر مجھ پر غصہ ہوتا, غصہ اتنا زیادہ ہوتا کہ مت پوچھو. غصے میں آ کر وہ باہر نکل جاتا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا, پورا غصہ اس کا کافور, پورا غصہ معاف, چلے گیا. جب بھی وہ غصے میں آتا میں پڑھتی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عورت کہتی ہے کہ جب بھی میرا شوہر غصے میں آتا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کثرت سے پڑھتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ شوہر غصے سے باہر نکلا, اللہ تعالیٰ کی مدد ملی, اس کے دل کو نرم کر دیا. دلوں کو پلٹانے والا وہ ہے. ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جیسے چاہے پلٹاتا ہے. جیسی یہ بیوی جس کی بیچاری معصوم, بیچاری غلطی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن استغفر اللہ بار بار پڑھ رہی ہے. اس شوہر کو اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ عورت جس کو میں گالی دے رہا ہوں, جس پر میں غصے کے پہاڑ توڑ رہا ہوں, وہ بیچاری اللہ کو یاد کر رہی ہے, وہ اپنے سے دل میں پڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر کے لا لیتا ہے, واپس لاتا ہے, اور وہ بالکل بلی کی طرح واپس آ جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کا ماحول, گھر کو ہم جنت بنا سکتے ہیں بے شک, لیکن پلاننگ چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, دعا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. اولاد کے بارے میں سوال جیسے میں جواب دے دیا, اس کی تفصیل سے جواب اس کا آپ کو مل گیا ہوگا. کیا سوائن فلو کا کوئی علاج ہے؟ میڈیا والے سوائن فلو کو جب چاہے اچھال رہے ہیں, جب چاہے اس کو سمیٹ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے اشارہ ملی کہ بت اچھالو زیادہ, تو اس کو یہ کر دیا. اور ایک وقت آیا کہ کہاں پتہ نہیں, وہاں سے نکلا ہے, دلی سے نکلا, کرناٹکا میں آیا, تمل ناڈو میں اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ مر گئے. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, پہلے سے ان کو دوسری بیماریاں تھیں, اس کی وجہ سے سوائن فلو بھی ساتھ آیا. تو کیا نعوذ باللہ, کیسی باتیں. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں, اللہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کے لوگ بہت سارے ایسی چیزیں اچھالتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا, بیماریوں کے علاج کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ذرا بچہ پہلے ڈاکٹر, جی زیادہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جی. کبھی پڑھ کر ہمیں دعا پھونکے, کبھی بچے کے لیے دعا کرے.
ڈاکٹر دوا سب لانے کے باوجود بھی اللہ سے امید نہیں ہے. ارے دوا سب لا لی الحمدللہ، آپ کیا پریشانی نہیں. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. دعا پر زیادہ جو ہے ہم لوگوں کو دعا سہارا کے طور پر ہونا چاہیے کہ دعا کا ہم سہارا لیں. یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ یہ انگریزی دواؤں کے اس کا ہم سہارا لے رہے ہیں. سوائن فلو کے لیے بھی دوا ہے، کینسر کے لیے بھی دوا ہے، ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے، لیکن انسان نے نہیں پہچانا ہے. انشاءاللہ اگر ہم مسلمان اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو ضرور ہم ساری انسانیت کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے منہ میں پھوڑا ہے، سب علاج ہو گیا، ناکام رہا، شہد بھی پیا، اب قرآن میں اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، شہد کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آپ نے مولانا عبدالعظیم صاحب کے درس میں سنا کہ کذب بطن اخیک، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا. یعنی اس کو دست کی شکایت تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کا حکم دیا. دوبارہ گیا تو کہا کہ اور ذرا ہو گئے، کہا نہیں پلاؤ. یہاں اصل میں ایمان اور یقین کی بات ہے. اگر آپ پورے یقین کے ساتھ، زمزم سے کئی کینسروں کا علاج ہوا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ زمزم کے پانی سے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاء طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کا پانی بھوکے کے لیے، بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اور بیمار کے لیے علاج ہے. یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آپ یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ شہد یا اسی طریقے سے حبۃ السودا جو کلونجی ہے، یہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، یہ جو ہے سرد بیماریوں کے لیے ہے، گرم بیماریوں کے لیے نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے، لیکن ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ کتنی مقدار کے ساتھ کیا ہو. آپ ضرور مشورہ کریں، ڈاکٹروں سے رجوع کریں، مایوس نہ ہو اور دعاؤں کا سہارا لیں. دعاؤں کا سہارا لیں، زمزم کا پانی استعمال کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے نجات دے، عافیت کے ساتھ رکھے. ایک بہترین سوال آیا ہے، ہاضمے کے لیے طب نبوی کا نسخہ بتائیے. ہاضمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاضمے کے لیے نسخہ بتایا. مولانا عبدالعظیم صاحب کے درس میں آ گیا کہ مومن یہ ایک ہاتھ میں کھاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے لیے جوارش لاتا ہوں. کہا جوارش کیا ہے؟ ایک ہاضمہ ہے، ہضم کر دیتا، جو بھی کھاتے تھے میں ہضم کر دیتا. کہا کیا مومن اتنا کھائے گا کہ ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ پینا پڑے، کھانا پڑے؟ کیا مومن اتنا کھائے گا کہ ہضم کرنے کے لیے کچھ کھانا پڑے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں جو صاحب ابھی منہ کے پھوڑے کے بارے میں شکایت کیے تھے اور ہاضمے کے لیے بھی 40 دن ایک بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک بیماری میں مبتلا تھے. 40 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، صرف پانی پیا. روزے کے ذریعے انہوں نے علاج کیا، کہتے ہیں کہ بیماری چلی گئی. خاص طور پر یہ پیٹ کا اور یہ اندر کی جو بیماریاں ہیں، اس کا اکثر سبب جو ہے غلط قسم کا کوئی ہوٹل کا کھانا یا ایسا غذا یا غلط غذا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو لہٰذا روزے کے ذریعے، لیکن روزے کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کے بعد جو ہے عام کھانا سے بھی زیادہ کھا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قلت غذا یہ بہت بڑا علاج ہے.